فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 51 پڑھیں گے۔ باب 18واں، حضرت لقمان کے حالات اور ان کی حکمت کا تذکرہ۔ حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 587۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جب حضرت لقمان اپنے شہر سے نکلے، موصل کے ایک گاؤں میں مقیم ہوئے جس کو ماس کہتے تھے۔ جب اس جگہ کسی نے آپ کی مطابعت نہیں کی اور وہاں آپ نے کسی کو اپنا ہمنوا نہ پایا، دل تنگ ہوئے اور اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے اپنے فرزند کے ساتھ گوشہ نشین ہو گئے اور ان کو نصیحت و موعظہ فرمائے، جن میں یہ باتیں بھی تھیں کہ اے فرزند، بات کم کر اور خدا کو ہر مقام پر یاد کر، کیونکہ خدا نے تجھ کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور تجھ کو دانا و بینا قرار دیا ہے۔ اے فرزند، لوگوں سے نصیحت حاصل کر، اس لیے کہ لوگ تجھ سے نصیحت لیں، اور چھوٹی بلا پر متنبہ ہو جا قبل اس کے کہ کوئی بڑی بلا تجھ پر آئے اور تو اس کا تدارک نہ کر سکے۔ اے فرزند، غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال تاکہ تو جہنم کا کندہ نہ بنے۔ اے فرزند، پریشانی اس مال سے بہتر ہے جس کو تو ظلم سے حاصل کرے اور ظالم ٹھہرے۔ اے فرزند، لوگوں کی جانیں ان کے کردار کے عوض گروہ ہیں، لہٰذا ان پر ان کے دلوں اور ہاتھوں کے گناہوں کے سبب واقع ہو۔ اے فرزند، جب تک شیطان دنیا میں ہے گناہوں سے مطمئن مت ہو۔ اے فرزند، گزشتہ زمانے کے نیک لوگ دنیا کے فریب میں آ گئے تو ان کے بعد والے اس کے فریب سے کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ اے فرزند، دنیا کو اپنے لیے قید خانہ قرار دے تاکہ آخرت میں بہشت تیرے لیے ہو۔ اے فرزند، بادشاہوں کا قرب مت اختیار کر ورنہ تجھ کو وہ مار ڈالیں گے، اور جو کچھ وہ کہیں اس کی اطاعت مت کر ورنہ تو کافر ہو جائے گا۔ اے فرزند، فقیروں اور غریب مسلمانوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر اور یتیموں کے لیے پدر مہربان بن کر رہ اور بیواؤں کے واسطے شفیق شوہر کے مانند ہونا۔ اے فرزند، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے بخش دے، اس کو نہیں بخشتے بلکہ نہیں معاف کرتے، مگر اس شخص کے گناہ کو جو اپنے پروردگار کی فرما برداری پر عمل کرتا ہے۔ اے فرزند، پہلے ساتھی پیدا کر پھر سفر کر۔ اے فرزند، مصاحب بد سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک ساتھی بہتر ہے۔ اے فرزند، جو شخص تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی کر، اور جو شخص تیرے ساتھ بدی کرے اس کو اس کی بدی پر چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ تو اس کے لیے کرے گا وہ اس سے بھی بدتر خود اپنے لیے کرتا ہے، جو کہ تو اس کے لیے نہیں کر سکتا۔ اے فرزند، کس نے خدا کی اطاعت کی جس کی خدا نے مدد نہ کی، اور کس نے خدا کو تلاش کیا کہ نہ پایا، اور کس نے خدا کو یاد کیا کہ خدا نے اس کو یاد نہ کیا، اور کس نے خدا پر بھروسہ کیا کہ اس کو خدا نے دوسرے پر چھوڑ دیا، اور کس نے خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی کہ خدا نے اس پر رحم نہ کیا۔ اے فرزند، بزرگوں سے مشورہ کرو اور کم عمر والوں سے مشورہ کرنے میں شرم کر۔ اے فرزند، فاسقوں کے ساتھ ہرگز مصاحبت نہ کر، کیونکہ وہ مثل کتوں کے ہیں، اگر تیرے پاس کچھ پائیں تو کھا لیں اور اگر نہ پائیں تو تیری مذمت کریں اور تجھ کو رسوا کریں، اور ان کی محبت ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اے فرزند، نیکوں کی دشمنی فاسقوں کی دوستی سے بہتر ہے، کیونکہ اگر مومن صالح پر
اگر مومن صالح پر اگر تو ظلم کرے گا تو وہ تجھ پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر اس کی بدخواہی کرے گا تو وہ تجھ سے راضی رہے گا، اور فاسق اپنے ہی حق نعمت کی رعایت نہیں کرتا تو تیرے حق کی رعایت کب کرے گا؟ اے فرزند، زیادہ سے زیادہ دوست بنا اور دشمنوں کے شر سے بے خوف مت رہ، کیونکہ ان کے سینوں میں کینہ اسی طرح پوشیدہ رہتا ہے جس طرح زمین کے اندر پانی چھپا ہوا ہے۔ اے فرزند، جس سے بھی تو ملاقات کرے پہلے سلام اور مصافحہ کر، بعد اس کے ہم کلام ہو۔ اے فرزند، لوگوں کو تکلیف مت پہنچا ورنہ تجھ کو دشمن رکھیں گے، اور ان سے برائی مت لے ورنہ تجھ کو ذلیل سمجھیں گے، اور بہت میٹھا نہ بن کہ تجھ کو کھا لیں، اور ایسا تلخ بھی نہ بن کے تجھ کو دور پھینک دیں۔ اے فرزند، خدا سے ڈر جو ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور امید رکھ خدا سے، مگر ایسی امید نہیں کہ تو اس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ اے فرزند، اپنے نفس کو خواہشوں سے باز رکھ، کیونکہ ہلاکت اس کی خواہشوں میں ہے۔ اے فرزند، ہرگز فخر و غرور و تحیر نہ کر، ورنہ جہنم میں شیطان کا ہمسایہ ہوگا، اور تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا آخری مقام قبر ہے۔ اے فرزند، افسوس اس شخص پر جو فخر و غرور کرتا ہے، کیوں کر اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے، حالانکہ خاک سے پیدا ہوا ہے اور اس کی بازگشت خاک کی طرف ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا کہ بہشت میں جائے گا اور فائز و کامیاب ہوگا، یا جہنم میں پہنچے گا اور خسارہ و نقصان میں رہے گا۔ اور کوئی شخص کیوں کر تکبر کرتا ہے، حالانکہ وہ مرتبہ پیشاب کے مقام سے نکلا ہے۔ اے فرزند، کیوں کر فرزند آدم کو نیند آ جاتی ہے، حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، اور کس طرح وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے فرزند، پیغمبران خدا اور اس کے دوست اور برگزیدہ لوگ موت سے نہیں بچے تو ان کے بعد کون دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ اے فرزند، راز کو اپنی زوجہ سے مت بیان کر، اور اپنے گھر کے دروازے کو اپنی نشستگاہ مت قرار دے۔ اے فرزند، عورت ٹیڑھی ہڈی سے خلق ہوئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، اگر اسی کی حالت پر تو چھوڑ دے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر ان کو آزاد مت کر دے کہ وہ گھر سے باہر جائیں، بس اگر وہ نیکی کریں تو قبول کرو، اور بدی کریں تو صبر کر، کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ اے فرزند، عورتوں کی 4 قسمیں، 2 شائستہ اور 2 ملعونہ۔ اور شائستہ میں ایک وہ قسم ہے جو اپنی قوم میں شریف و عزیز ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے ذلیل۔ اگر شوہر اس پر لطف و مہربانی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے تو صبر کرتی ہے۔ تھوڑا مال بھی اس کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ دوسری قسم نیک عورت کی یہ کہ اس کے اولاد زیادہ ہوتی ہے، اور وہ شوہر کو دوست رکھتی ہے اور اس کی بہتری چاہتی رہتی ہے، اور شوہر کے عزیزوں اور بچوں سے مثل مادر مہربان کی محبت کرتی ہے، اور بزرگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتی ہے، بچوں پر رحم کرتی ہے، اور شوہر کے ان بچوں کی عزیز رکھتی ہے جو دوسری عورت کے بطن سے ہوتے ہیں۔ اپنی اور گھر و مال اور بچوں کی اصلاح کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس کے سامنے ہے تو ہر کام میں اس کی مدد کرتی ہے، اگر موجود نہیں ہوتا تو ہر حال میں اس کی رعایت کا خیال رکھتی ہے۔ ایسی عورت گو گرد سرخ کی طرح نایاب ہے۔ ظاہر قسمت اس شخص کے جس کو ایسی عورت نصیب ہو، اور ان دونوں ملعونہ عورتوں میں سے ایک قسم وہ ہے کہ اپنے کو بہت بڑا سمجھتی ہے مگر اپنی قوم میں ذلیل ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس کو کچھ دیتا ہے تو غصہ کرتی ہے، اگر نہیں دیتا تو عتاب کرتی ہے، لہٰذا شوہر اس کے افعال سے شرمندہ اور آزاری اور ہمسائے تکلیف و پریشانی میں رہتے ہیں۔ پس وہ مثل شیر کے ہیں، اگر تو اس کے ساتھ رہے تو وہ کھا جائے گی، اور اگر اس سے تو گریز کرے تو مار ڈالے گی۔ اور ملعونہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جلد غصے میں آ جاتی ہے اور بہت جلد رونے لگتی ہے۔ اگر اس کا شوہر موجود ہوتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو اس کو رسوا اور بدنام کرتی ہے۔ ایسی عورت زمین شور کے مانند ہے، اگر اس میں پانی ڈالے تو وہ جذب ہو جائے گا اور کچھ فائدہ نہ بخشے گا، اگر پانی تو اس میں نہ دے تو پیاسی رہے گی۔ اگر ایسی عورت کے کوئی فرزند پیدا ہو تو اس سے تو کوئی فائدہ نہ پائے گا۔ اے فرزند، کسی کنیز سے عقد مت کر، ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی فرزند پیدا ہو تو وہ تیرے مقابلے میں اس کو فروخت کر ڈالے۔ اے فرزند، اگر عورتوں کو چکھتے اور کھاتے جس طرح دوسری چیزوں کو چکھتے اور کھاتے ہیں تو کوئی شخص بری عورت کو اپنی زوجیت میں نہ لاتا۔
اے فرزند احسان کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ بدی کرے، اور دنیا کو بہت مت حاصل کر کیونکہ تجھ کو اس سے نکل جانا ہے، اور دیکھ کہ وہاں سے تو کہاں جاتا ہے۔ اے فرزند یتیم کے مال کو مت کھا ورنہ قیامت میں تو رسوا ہوگا، اور اس روز تجھ کو اس مال کو واپس دینے پر مجبور کیا جائے گا مگر تو اس جگہ نہ رکھتا ہوگا۔ اے فرزند جہنم کی آگ قیامت کے روز ہر شخص کو گھیر لے گی، اور کوئی شخص نجات نہیں پائے گا سوائے اس شخص کے جس پر خدا رحم فرمائے۔ اے فرزند تجھ کو ایسا شخص اچھا نہیں معلوم ہوتا جو بد زبان ہوتا ہے اور لوگ اس کی زبان سے ڈرتے ہیں۔ قیامت میں ایسے شخص کی زبان و دل پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اے فرزند لوگوں کو گالی مت دے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ تو نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اے فرزند ہر روز نیا روز ہوتا ہے تو وہ خداوند عالم کے نزدیک تیرے اعمال کی گواہی دے گا۔ اے فرزند یاد رکھ کہ تجھ کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیں گے اور جو کچھ تو نے کیا ہے سب وہاں تو دیکھے گا۔ اے فرزند غور کر کے ایسے شخص کے مکان میں کو کیوں کر رہ سکتا ہے جبکہ تو نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو برا فروختہ کیا ہے۔ اے فرزند کسی کو اپنی ذات پر اختیار مت کر اور مال اپنے دشمنوں کے لیے ترکے میں مت چھوڑنا۔ کتاب کا حوالہ ہے چونکہ صاحب مال کے عموماً لوگ دشمن ہوتے ہیں اور اس کی اولاد بھی اکثر دیکھا گیا کہ یہ چاہتی ہے کہ جلد باپ کو موت آئے تاکہ اس کا مال و زر میراث میں حاصل ہو، اور جب یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد اپنے عیش و راحت کی فکر میں پڑ جاتی ہے اور مرحوم باپ کو جس کے مال کے سبب سے اس کو آرام حاصل ہوا ہے بھول جاتی ہے اور اس کے لیے کبھی کار خیر کا خیال بھی نہیں آتا۔ مترجم: اے فرزند کسی کو اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے فرزند کسی کو اپنی ذات پر اختیار مت کر اور مال اپنے دشمنوں کے لیے ترکے میں مت چھوڑنا۔ اے فرزند اپنے مہربان باپ کی وصیت نصیحت قبول کر اور عمل نیک میں جلدی کر قبل اس کے کہ تجھ کو موت آئے اور قبل اس کے کہ قیامت میں پہاڑ گر پڑے اور آفتاب و مہتاب ایک جگہ جمع ہوں اور حرکت کرنے سے باز رہیں اور آسمانوں کو طے کر دیں اور صفوف ملائکہ خوفزدہ زمین پر آئیں اور تجھ کو صراط پر گزرنے کو کہا جائے۔ اس وقت تو اپنے عمل کو دیکھے گا اور ترازو اعمال تو تولنے کے لیے قائم کی جائے گی اور خلائق کے اعمال کا دفتر کھولا جائے گا۔ اے فرزند 7000 کلمات حکمت میں نے تجھ کو تعلیم دی ہے، تو اگر 4 کلمات یاد رکھے تو وہ تیرے لیے کافی ہیں اگر تو ان پر عمل کرے۔ اول یہ ہے کہ اپنی کشتی کو مضبوط بنا کیونکہ دریا بہت عمیق ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنا بار ہلکا کر کیونکہ جو راستہ تجھے درپیش ہے اس سے گزرنا بہت دشوار ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ زیادہ راہ زیادہ رکھ کیونکہ تیرا سفر بہت لمبا ہے۔ چوتھے یہ کہ اپنے اعمال کو خالص کر کیونکہ عمل کا قبول کرنے والا بہت دانا و بینا ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت لقمان کے حکم سے بیت الخلاء کے دروازوں پر لکھا گیا تھا کہ پاخانے میں دیر تک بیٹھنے سے بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی باب 18واں حضرت لقمان کے حالات اور ان کی حکمت کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 591 باب 19واں حضرت اسماعیل اور طالوت و جالوت کے حالات۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم موسیٰ کے بعد اشراف بنی اسرائیل کے قصے میں نہیں دیکھتے ہو جس وقت کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 242 تا 248 پارہ نمبر 2۔ علی بن ابراہیم وغیرہ نے بسند ہے صحیح و حسن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے بے حد گناہ کیے اور دین خدا میں تغیر پیدا کر دیا اور خدا کے حکم سے سرتابی کی اور اپنے پیغمبر کی جو ان کو امر نہیں کرتا تھا اطاعت نہ کی، تو خدا نے جالوت کو جو قبطی بادشاہوں میں سے تھا ان پر مسلط کیا
جس نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کی عورتوں کو کنیز بنایا، ان کے مال و اسباب چھین لیے۔ تب وہ لوگ خدا کے رسول کے پاس پناہ لے گئے اور فریاد کی کہ خدا سے سوال کریں کہ وہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بنا دے جس کے ساتھ ہم کافروں سے راہ خدا میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کے درمیان یہ قاعدہ تھا کہ پیغمبر ایک خاندان سے ہوتا تھا اور بادشاہ دوسرے خاندان سے، کیونکہ اس وقت خدا نے بادشاہی اور پیغمبری ایک ہی خاندان میں نہیں جمع کیا تھا۔ اس سبب سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اہل و عیال سے الگ کیے گئے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں۔ پھر ان لوگوں پر جہاد واجب کیا گیا تو چند آدمیوں کے سوا سب نے روگردانی کی، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ خدا نے تمہاری خواہش کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا۔ تب وہ لوگ کہنے لگے اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ ہم ہیں، کیونکہ اس کو تو مال کے اعتبار سے ہم پر کچھ بھی فوقیت نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبری فرزندان لاوی میں تھی اور بادشاہی اولاد یوسف میں، اور طالوت بنیامین کے فرزندوں میں سے تھے۔ جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے وہ نہ پیغمبر کے خاندان سے تھے نہ بادشاہوں کے خاندان سے۔ آیت نمبر 247۔ ان کے نبی نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی اور علم و جسم میں تم سے زیادہ ہو، اس کو کشادگی عطا فرمائی ہے، اور خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طالوت جسمانی لحاظ سے بہتر، شجاع اور قوی تھے اور سب سے زیادہ عقل مند تھے، لیکن مال و دولت نہ رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو ذلیل سمجھا اور کہا کہ خدا نے اس کو مال میں وسعت نہیں عطا کی۔ آیت نمبر 248۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی خدا کی طرف سے یہ شناخت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دینے والی چیزیں اور ان تبرکات کا باقی ماندہ ہوگا جو موسیٰ و ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے اور تمہارے پاس لائیں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو تابوت کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے بھیجا تھا اور مادر موسیٰ نے ان کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈالا تھا، وہی تابوت صندوق بنی اسرائیل کے پاس تھا اور اس سے وہ لوگ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت آیا، اپنی زرع، الواح، توریت اور جو کچھ ان کے آثار پیغمبری وغیرہ سے تھے سب اس میں رکھ کر آپ نے اپنے وصی یوشع کو سپرد فرمایا تھا، اور وہ تابوت ہمیشہ ان میں موجود تھا، یہاں تک کہ اس کا احترام کرنا ان لوگوں نے ترک کر دیا اور بے حرمتی کرنے لگے کہ بچے راستوں میں تابوت سے کھیلتے جب تک کہ وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ باعزت و حرمت زندگی گزارتے رہے۔ جب ان لوگوں نے گناہ بہت کیا اور تابوت کی بے حرمتی کرنے لگے تو خدا نے اس تابوت کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا، اور اب بادشاہی طالوت کے وقت اس تابوت کو ان کے لیے ظاہر فرمایا۔ اور حدیث صحیح میں فرمایا کہ ملائکہ تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لائے۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ ملائکہ تابوت کو گائے کی صورت میں بنی اسرائیل کے پاس لائے، اور بسند حسن فرمایا کہ سے مراد بقیت ما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد بقیہ پیغمبران ہیں جن کے پاس تابوت رہتا تھا۔ اور تفسیر سکینہ میں فرمایا کہ تابوت کو بنی اسرائیل نے مسلمانوں اور کافروں کی صف کے درمیان چھوڑ دیا تھا، اس میں سے ایک خوشبودار ہوا نکلی اور آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئی جس کو دیکھ کر کفار بھاگ گئے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ سکینہ ایک ہوا ہے جو بہشت سے آئی تھی جس کا چہرہ آدمی کی طرح تھا۔ جب اس تابوت کو مسلمان اور کافروں کے درمیان رکھ دیتے تھے تو جو تابوت سے آگے ہو جاتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا،
یا مغلوب ہوتا تھا، اور جو تابوت سے برگزشتہ ہوتا اور بھاگتا وہ کافر ہو جاتا اور امام اس کو قتل کر ڈالتا۔ حدیث حسن میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد جب بنی اسرائیل نے زیادہ سرکشی اور گناہ کیے تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا اور تابوت کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب ہوا اور بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے استدعا کی کہ وہ خدا سے دعا کریں کہ حق تعالیٰ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائے تاکہ وہ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں، تو خدا نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا اور تابوت ان کے لیے بھیجا جس کو ملائکہ زمین پر لائے۔ جب تابوت ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان رکھ دیا گیا تو جو شخص تابوت سے پھر جاتا ہے تو کافر ہو جاتا۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اب ہم حدیث اول کی تکمیل کرتے ہیں کہ پس خداوند عالم نے ان کے پیغمبر کو وحی کی کہ جالوت کو وہ شخص قتل کرے گا جس کے جسم پر حضرت موسیٰ کی ذرا درست اور ٹھیک آ جائے گی، اور وہ فرزندان لاوی میں سے ہوگا، اس کا نام داؤد ہوگا۔ حضرت داؤد کے والد چرواہے تھے جن کے 10 لڑکے تھے اور سب سے چھوٹے حضرت داؤد تھے۔ غرض جب طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت سے جنگ کے لیے جمع کیا، حضرت داؤد کے پدر بزرگوار کو کہلا بھیجا کہ ماں اپنے فرزندوں کے آئیں۔ جب وہ آئے تو ان کے فرزندوں کو ایک ایک کر کے طلب کیا اور ذرا پہنائی، مگر کسی کے جسم پر ذرا ٹھیک نہ اتری، کسی کو بڑی ہوئی کسی کو چھوٹی۔ طالوت نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنے فرزندوں میں سے کسی کو ہمراہ نہیں لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میری بھیڑیں ابھی بچہ ہیں، ان کی نگرانی و حفاظت کے لیے سب سے چھوٹے لڑکے کو چھوڑ آیا ہوں۔ طالوت نے کسی کو بھیج کر ان کو بلوایا، وہی حضرت داؤد تھے۔ جب حضرت داؤد گھر سے روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ گوپھن اور توبڑا لے لیا۔ اثنائے راہ میں 3 پتھروں نے ان کو آواز دی کہ اے داؤد، ہم کو اٹھا لو۔ حضرت داؤد نے ان پتھروں کو اپنے توبڑے میں رکھ لیا۔ حضرت داؤد نہایت قوی، توانا اور شجاع تھے۔ جب طالوت کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ کی زرہ آپ کو پہنائی گئی جو آپ کے جسم پر بالکل ٹھیک اتری۔ جب طالوت لشکر جالوت کی سمت روانہ ہوئے، جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو لشکر سے کہا کہ یقیناً خدا تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، تو جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو اس میں سے نہ پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لے تو چندہ مذائقہ نہیں ہے۔ تو سوائے چند اشخاص کے سب نے اس میں سے خوب سیر ہو کر پیا۔ آیت نمبر 249 تا 251 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2۔ ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بیابان میں تمہارے راستے میں ایک نہر ظاہر ہوگی، پس جو شخص اس میں سے پیے گا خدا سے اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ خدا کا فرما بردار ہوگا۔ جب وہ لوگ اس نہر کے قریب پہنچے تو خدا نے ان کے لیے تجویز کیا کہ ایک ایک چلو پانی پی لینے میں ان پر الزام نہیں، مگر سوائے تھوڑے لوگوں کے سب نے ڈگڈگا کر پانی پیا۔ اور جن لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا وہ 60,000 اشخاص تھے، اور یہ خدا کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا۔ ابن بابویا کی روایت کے مطابق جو بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ وہ تھوڑے سے اشخاص جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا 60,000 تھے، اور علی بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک چلو پانی بھی نہیں پیا تھا 313 مرد تھے۔ تو جب نہر سے گزر گئے اور جالوت کے لشکروں کو ان لوگوں نے دیکھا اور اس کے لشکر کی قوت و صولت مشاہدہ کی، تو ان لوگوں نے جنہوں نے پانی خوب پیا تھا کہا ہم آج تو جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ تو جب وہ لوگ اس نہر سے گزرے، یعنی طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، بولے کہ آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گروہ قلیل جماعت کثیر پر خدا کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اور خدا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 250۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کے لیے نکلے تو کہا پالنے والے تو ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما اور جنگ میں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ حضرت نے فرمایا یہ کلام ان لوگوں کا تھا جنہوں نے نہر سے پانی پیا تھا۔ غرض
جنگ شروع ہوئی اور حضرت داؤد آ کر جالوت کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک ہاتھی پر سوار تھے، سر پر تاج رکھے ہوئے تھے اور اس کی پیشانی پر ایک یاقوت تھا جس سے نور ساطع تھا، اور لشکر اس کے گرد سب باندھے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد نے ان 3 پتھروں میں سے جن کو راستے میں اٹھایا تھا ایک پتھر نکالا اور گوبند پر رکھ کر جالوت کے دائنے طرف والے لشکر پر پھینکا۔ وہ پتھر ہوا میں بلند ہوا، پھر اس کے میمنہ پر آ کر گرا۔ جس کو وہ پتھر لگتا تھا وہ فوراً فنا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسرا پتھر اس کے میسرۂ لشکر پر پھینکا اور اس طرف کے لوگ بھی بھاگے، اور تیسرا پتھر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر بلند ہو کر جالوت کی پیشانی کے یاقوت پر پڑا اور یاقوت میں سوراخ کرتا ہوا اس کے مغز تک پہنچا، اور جالوت زمین پر گر کر جہنم واصل ہوا، جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 251، یعنی خدا کے حکم سے ہزیمت دی ان لوگوں کو، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور خدا نے ان کو ملک و حکمت عطا کی اور اس میں سے جو کچھ چاہا ان کو تعلیم کیا، اور اگر لوگوں سے خدا ان کے بعض دشمنوں کو نہ دفع کرتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیل جاتا۔ لیکن خدا عالم والوں پر صاحب فضل و احسان ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے چند معتبر و موثق حدیث میں منقول ہے کہ سکینہ ایک ہوا ہے جو بہشت سے آتی ہے، جس کی صورت مانند صورت انسان ہے اور نہایت عمدہ خوشبو رکھتی ہے، اور وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ وہ سکینہ خانہ کعبہ کے بتوں کی جگہ پر حرکت کرتی جاتی تھی، اور ابراہیم کعبے کی بنیاد اس کے پیچھے پیچھے اسی جگہ پر رکھتے جاتے تھے، اور یہی سکینہ درمیان تابوت بنی اسرائیل تھی، اور وہ تشت بھی تابوت میں تھا جس میں پیغمبروں کے قلوب دھوئے گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ رسم تھی کہ تابوت جس گھر میں ہوتا پیغمبری بھی اسی گھر میں ہوتی تھی، اور اس امت کا تابوت حضرت کی تلوار اور دیگر اسلحے ہیں۔ یہ چیزیں جس جگہ ہوں گی وہاں امامت ہوگی، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا ہے کہ تابوت موسیٰ وہ صندوق جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے آپ کو رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا، مترجم 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا، اور حضرت موسیٰ کا عصا اور سکینہ بھی اس میں تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ سکینہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ روح خدا تھی۔ جب وہ لوگ کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے تھے تو سکینہ ان سے بات کرتی اور ان لوگوں کو اس سے آگاہ کرتی جو وہ چاہتے۔ بس سند ہے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یوشع نے دار بقا کی جانب رحلت فرمائی اور آپ کے اوصیاء اور ائمہ اور پیشواؤں میں اپنے اپنے زمانے کے ظالموں سے جو حضرت یوشع کے بعد سے حضرت داؤد کے زمانے تک ہوئے خوفزدہ ہو کر 400 سال تک پوشیدہ رہے، اور اس مدت میں 15 امام ہوئے، اور ہر ایک کے زمانے میں ان کے ماننے والے پوشیدہ طور پر آ کر ان سے مسائل دین حاصل کرتے۔ جب ان کے آخری امام کا زمانہ منتہی ہوا تو وہ ظاہر ہوئے اور لوگوں کو بشارت دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام عنقریب مبعوث ہوں گے اور تم لوگوں کو ظالموں کے شر سے نجات دیں گے، اور زمین کو جالوت اور اس کے لشکر سے پاک کریں گے، اور تم لوگوں کو اس تکلیف و مصیبت سے نجات دیں گے۔ پھر وہ لوگ ہمیشہ ان حضرت کے ظہور کے منتظر رہتے، یہاں تک کہ جب آپ کے ظہور کا زمانہ قریب آیا تو حضرت داؤد 4 بھائی تھے، ان کے پدر بزرگوار بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت داؤد سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ان کے بھائی نہیں جانتے تھے کہ جس داؤد کے وہ لوگ منتظر ہیں اور جو جالوت اور اس کے لشکر سے دنیا کو نجات دیں گے، یہی داؤد ہیں۔ آپ کے شیعہ علاوہ اس امام کے جو بیشتر تھے یہ جانتے تھے کہ حضرت داؤد پیدا ہو چکے ہیں اور حد کمال کو پہنچ چکے ہیں، اور حضرت داؤد کو دیکھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ داؤد موعود یہی ہیں۔ جب طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تاکہ جالوت سے جنگ کریں، حضرت داؤد کے پدر بزرگوار اپنے 4 بیٹوں کو لے کر لشکر جالوت کے ہمراہ چلے، لیکن بھائیوں نے حضرت داؤد کو کمزور و حقیر سمجھ کر ساتھ نہ لیا اور کہا کہ اس سے سفر میں کیا کام ہو سکتا ہے، اس کو گوسفند چرانے میں مشغول رکھنا چاہیے۔ غرض کے بنی اسرائیل و جالوت کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل بہت خائف ہوئے اور ان میں جنگ سے بددلی پھیلنے لگی۔ اسی اثنا میں پدر داؤد گھر واپس آئے اور حضرت داؤد کے ہاتھ ان کے بھائیوں کے لیے کھانا بھیجا تاکہ دشمن کے ساتھ جہاد میں ان کو قوت ہو۔
حضرت داؤد پستہ قد کبو اور چشم تھے، جن کے بال کم تھے، نہایت پاک دل اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ حضرت داؤد اس وقت روانہ ہوئے جبکہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ چکے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ راستے میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے۔ اس پتھر نے آواز بلند کہا کہ اے داؤد، مجھ کو اٹھا لو اور مجھ سے جالوت کو قتل کرو، کیونکہ میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے گیا ہوں۔ حضرت نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیے، جس میں اپنے گوبند کے پتھروں کو گوسفند چرانے کے سلسلے میں رکھا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے لشکر میں داخل ہوئے، ان کو معلوم ہوا کہ ان لشکر والوں پر معاملہ جالوت بہت سخت ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، اس کو کیا بڑا سخت سمجھتے ہو؟ واللہ اگر میں اس کو دیکھوں تو فوراً قتل کر دوں۔ آپ کا یہ کلام لشکر میں مشہور ہوا، یہاں تک کہ جالوت نے بھی سنا اور ان حضرت کو بلایا اور کہا، اے جوان، تجھ میں کتنی طاقت ہے اور اپنی بہادری کا تجھ کو کیا تجربہ ہے کہ طالوت سے لڑنے کی جرأت رکھتا ہے؟ اور فرمایا، ایک بار شیر میرے گوسفند کے گلے میں جھپٹ پڑا اور ایک گوسفند لے کر چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی گردن مروڑ کر اس کے منہ سے گوسفند چھین لیا۔ خدا نے طالوت کو بذریعہ وحی اطلاع دی تھی کہ جس شخص کو تمہاری ذرا ٹھیک ہو جائے اس طرح کہ گویا اسی کے جسم کے لیے بنی تھی، تو وہی شخص جالوت کو قتل کرے گا۔ طالوت نے اپنی ذرا طلب کی اور داؤد کو پہننے کے لیے دیا۔ داؤد نے ذرا پہنی، باوجود کہ ان کا جسم دبلا پتلا تھا، مگر ذرا ان کے جسم پر درست اور ٹھیک ثابت ہوئی۔ تو طالوت اور بنی اسرائیل ان سے خائف ہوئے اور ان کے مرتبے کی بلندی کو سمجھے۔ طالوت نے کہا، امید ہے کہ جالوت کو یہ جوان قتل کرے گا۔ دوسرے روز جب دونوں طرف سے لشکر مقابلے پر آمادہ ہوئے اور داؤد نے طالوت سے کہا کہ جالوت کو مجھے دکھا دیجیے، لوگوں نے جالوت کو پہچانوایا۔ حضرت داؤد نے اسی پتھر کو جس کو راستے میں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال رکھا تھا نکالا اور گوبند میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا اور اس کے سر کے مغز تک پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا اور لشکر میں مشہور ہو گیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے طالوت کی فرما برداری نہ کی۔ بنی اسرائیل ان کے پاس جمع ہوئے اور ان کی اطاعت کی۔ خدا نے زبور ان پر نازل کی اور ذرا بنانا ان کو سکھایا اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کے مانند نرم کر دیا۔ اور خدا نے طائروں کو، پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح و تحلیل کیا کریں اور وہ لحن عطا فرمایا کہ ان سے پہلے کسی نے ویسا لحن نہ سنا تھا، اور ان کو عبادت کی کمال طاقت عطا کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے درمیان پیغمبری اور خلافت الہی کے ساتھ قائم رہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پیغمبری اور بادشاہی الگ الگ تھی۔ خدا نے حضرت داؤد کے زمانے میں دونوں کو ایک ذات میں جمع فرما دیا۔ بادشاہ وہ ہوتا تھا جو لشکر کے ساتھ جہاد کرتا اور پیغمبر اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا ہوتا اور خدا کی جانب سے خبریں اس کو پہنچاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے جالوت کے زمانے میں اپنے پیغمبر سے ایک بادشاہ کی خواہش کی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں وفا، سچائی اور جہاد کی رغبت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم جہاد کیوں نہ کریں گے جبکہ ان ظالموں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا اور ہم کو ہمارے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ تو خداوند عالم نے جالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ طالوت ایسا مرتبہ کہاں رکھتا ہے کہ ہمارا بادشاہ بنے؟ وہ نہ پیغمبروں کے خاندان سے ہے، نہ بادشاہی خاندان سے، اور پیغمبر لاوی کے خاندان سے ہے، اور بادشاہ یہودا کے خاندان سے ہوا کرتا ہے، اور وہ بنیامین کی اولاد سے ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا نے اس کو جسم و شجاعت و دانائی عطا فرمائی اور بادشاہی خدا کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تم لوگوں کو لازم نہیں ہے کہ جس کو خدا مقرر فرمائے تم اس کو رد کرو۔ اور اس کی بادشاہی کی نشانی ہے کہ وہ تابوت جو ایک مدت سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے، فرشتے اس کو تمہارے واسطے لے آویں گے اور تم ہمیشہ تابوت کی برکت سے لشکروں کو شکست دو گے۔ تب وہ بولے کہ اگر تابوت آ جائے تو ہم راضی ہیں اور اس کی اطاعت کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ تابوت میں الواح حضرت موسیٰ کے ٹکڑے تھے
جن میں وہ علوم درج تھے جو حضرت موسیٰ پر آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام مسجد سہلہ سے جالوت کی جنگ کو متوجہ ہوئے۔ جناب امیر علیہ السلام سے حدیث معتبر میں آخر ماہ کے چہارشنبہ کی نحوست کے بارے میں منقول ہے کہ اسی روز قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے تابوت حاصل کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے پیغمبر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شمون بن صفیہ تھے جو فرزندان لاوی سے تھے۔ بعضوں کا قول ہے کہ یوشع علیہ السلام تھے، اور اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ اشمول تھے، جس کا ترجمہ عربی زبان میں اسماعیل ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اشمول تھے۔ علی ابراہیم نے کہا ہے کہ ایک روایت میں کہ عریسہ تھے۔ شیخ تبریسی کہتے ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ اعمال بد کیے تو حق تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کیا، جنہوں نے ان کے ہاتھ سے تابوت چھین لیے۔ انہی کے پاس تابوت رہا یہاں تک کہ ملائکہ اس تابوت کو ان کے درمیان سے اٹھا لے گئے، پھر بنی اسرائیل کے واسطے لائے۔ حضرت صادق علیہ السلام بھی ایسا ہی منقول ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب عمالقہ کے لوگ تابوت کو لے گئے اور اپنے بت خانے میں لے جا کر رکھا تو تمام بت سرنگوں ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے نکال کر شہر کے کنارے پر رکھا تو ان میں گلے کا درد اور طاعون پھیل گیا۔ غرض جس جگہ ان لوگوں نے اس تابوت کو رکھا کوئی نہ کوئی بلا ان پر نازل ہوئی۔ آخرکار اس کو اراوا میں رکھ کر 2 بیلوں پر باندھ دیا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ ملائکہ آئے اور ان بیلوں کو ہانکا کر بنی اسرائیل کے پاس لے گئے۔ جب طالوت جنگ جالوت کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے لشکر والوں سے کہا تھا کہ خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، تو جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ یا اگر کوئی ایک چلو پانی پی لے گا تو اس پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، جیسا کہ اس کی قبل مذکور ہو چکا ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ یوشع نے اس کو صحرائے طیہ میں رکھا تھا اور فرشتے وہاں سے لائے۔ بعضوں نے کہا کہ 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا، شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس پر سونے کے پتھر چسپاں تھے، اس کو جنگ میں آگے رکھتے تھے، ایک آواز اس میں سے نکلتی، جب وہ تیز ہوتی لوگ جوش میں آگے بڑھتے اور جنگ کو فتح کر لیتے تھے، اور جب اس کی آواز بند ہو جاتی تو یہ لوگ بھی لڑائی سے رک جاتے تھے۔ اور مشہور یہ کہ طالوت کے ساتھ والے 80,000 اشخاص تھے، جنہوں نے 70,000 کہا ہے اور بعضوں نے 70,000 کہا ہے، اور زیادہ مشہور یہ کہ جن لوگوں نے ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پیا تھا۔ 313 افراد تھے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد کے موافق جو جنگ بدر میں تھے، اور وہ لوگ جنگ میں ان کے ساتھ ثابت قدم رہے اور خدا کی نصرت و مدد پر ایمان رکھتے تھے۔ اور جن لوگوں نے زیادہ پانی پیا تھا وہ لوگ جہاد سے بھاگ گئے تھے۔ جناب امیر کے خطبہ طالوتیہ اور دوسری تمام حدیثوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ثابت قدم رہ گئے تھے یہی 313 اصحاب تھے، اور بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا وہ یہی 313 اصحاب تھے، اور جن لوگوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا وہ ان لوگوں سے زیادہ تھے۔ اس طرح مختلف حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا حاشیہ کا اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اکثر مورخین اور مفسرین عامہ نے طالوت کو خطا و کفر سے نسبت دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد کے دشمن ہو گئے تھے اور ان حضرت کو مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور بہت سی نامناسب باتوں کی حضرت کی طرف نسبت دینے لگے تھے۔ لیکن احادیث شیعہ سے یہ مسخرات ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ آیات کے ظاہری معنی سے اور اکثر روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حق و صداقت پر قائم رہے۔ اور غیر مشہور خطیبوں سے بعض لوگوں نے نقل کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس امت کا طالوت ہوں۔ واضح ہو کہ یہ آیتیں دلیل ہیں اس پر کہ امیر المومنین ان لوگوں سے زیادہ خلافت و امامت کے حقدار ہیں جن لوگوں نے آپ کو
جن لوگوں نے کہ آپ کی خلافت کو غصب کیا ہے، اس لیے کہ آیتیں صریح اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہی اور ریاست خدا کے لیے شجاعت اور علم کی زیادتی ضروری ہے، اور با اتفاق تمام امت حضرت امیر المومنین علیہ السلام تمام صحابہ سے بہت زیادہ شجاع اور بہت زیادہ عالم تھے۔ اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس لیے وہ خلافت و امامت کے زیادہ مستحق تھے ان لوگوں سے جو اکثر جہاد سے بھاگتے رہے اور اکثر مقدمات میں اپنی جہالت کا اظہار کرتے رہے اور حضرت علی علیہ السلام کی جانب رجوع کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب 19واں حضرت اسماعیل اور طالوت و جالوت کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے، اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 51 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔